اللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھ لیجئے مل کے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں میں ان کے در کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے شب معراج بھی جو امت کو یاد کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے میں ان کی ذرات نوازی کا ایک کرشمہ ہوں میں ان کی ذرات نوازی کا ایک کرشمہ ہوں سہارا ان کا رہا دن میرے گزرتے گئے سہارا ان کا رہا دن میرے گزرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے اچھا یا یا حسین
खत्म नबूवत जिंदाबाद हर सहाबिए नबी जन्नती हर सहाबिए नबी जन्नती लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे ला महदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद ज़ीनत स्टेज उलमाए किराम मशाइख अहले सुन्नत तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जिम्मेदारान ओहदेदारान कारकुनान बाबा जी के शेर मेरा मालिक अपने करम से हम सब की हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए। आबाब ज़ीवकार मुझे आले नबी औलाद अली हुजूर की वला पीर सैयद काशिफ हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुम अलिया अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जिला गरबियों के बाड़ी आपने हुक्म फरमाया तो मैं आपके सामने चंद गुजारिशात पेश करने के लिए खड़ा हुआ। आप सारे किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी मोहब्बत में आपके मिशन पे अपने आप को पेश करते हुए यहाँ पे हाजिर हैं। मालिक हमें मरते दम तक अपने महबूब अलैहिस्सलाम के पहरेदारों के साथ रखे। सरनामे कलाम में कलाम इलाही के चंद अल्फाज मैंने पढ़े, इसी के ज़िम्न में आपसे कुछ बातें करनी है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि कामकाज करने वाले मेहनत कश हजूर के गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। सारा दिन मेहनत करने वाले इस टाइम तबीयत के ऊपर थकावट भी आ जाती है और मिजाज में सुस्ती भी आ जाती है। मैं आपको बिल्कुल जहमत नहीं दूंगा कि आप ज़रा ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें, आप खड़े हो जाएं, आप जनाब ये कर लें वो कर लें। आप यहाँ पे आ गए हैं, यही बड़ी बात है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यही बड़ी बात है। बस आप मेरी चंद गुजारिशात को सुन लेंगे और उसको दिल में जगह देंगे। एक नारा लगाइए ताकि ज़रा माहौल में महफिल में ताजगी आ जाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। अब सब हजरात एक बात को तो ये हो गया बाद में मैं आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे। तशरीफ़ रखिए। तवज्जो जी। किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो मिशन आपको और हमें समझाया वो आप पहले से जानते हैं कि मिशन क्या है कि उन्हें जाना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान थे। आज हमारे लिए तहरीक का काम करना क्यों मुश्किल नहीं होता कि बाबा जी ने हमें बतौर दलील अपने आप को पेश करके दिखाया है। हमारे एक साथी हैं वजीराबाद के, वो भी बाबा जी हैं, तो उनकी शुगर की वजह से या किसी वजह से एक टांग कट गई, तो उन्होंने मसरूई टांग लगवाई। तो उस वक्त वो अमीर थे वजीराबाद के ना। वजीराबाद का मैंने नाम इसलिए लिया कि आप भी वजीराबाद को अच्छी तरीके से जानते हैं। वजीराबाद आपको भूलने वाला नहीं है, जैसे लाहौर नहीं भूलने वाला वैसे वजीराबाद भी भूलने वाला नहीं। तो
बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो शिकायत लेके आए कि हजरत जी अब मेरे लिए मुश्किल होता है कि आपको पता है अब मेरी टांग भी कट चुकी है, ये मसनूई टांग लगवाई है, थोड़ा बहुत चल सकता हूँ, ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो मुझे अमीर से छुट्टी दे दे। मैं वैसे बहैसियत कारकुन खादिम काम करता रहूँगा, लेकिन जो इमारत है ये बहुत मुश्किल ड्यूटी है। तो हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात की, फरमाया हाजी साहब कम अज़ कम पानी पीने के लिए तो चल के जा सकते हो, कम अज़ कम दरवाज़ा खोलने के लिए तो दरवाजे तक जा सकते हो। कहने लगे जी इतना तो जा सकता हूँ। फरमा मैं तो इतनी भी नहीं कर सकता। तो फिर मैं भी आपकी तरह कहूँ कि जनाब, क्योंकि शरीयत ने इस हालत में मुझ पे बाजमात नमाज भी लाजिम नहीं की, इस हालत में जिसमें मैं बैठा हूँ मेरे ऊपर नमाज ईदैन और जुमा की जमात में हाज़िरी भी, उससे भी मैं मुस्तस्ना हूँ। मुफ्तियान किराम तशरीफ़ फरमाए। उन सारी चीज़ों के बावजूद चाहे मुझे कई चीज़ों की रुख्सत है, लेकिन मैंने वो रुख्सत ली नहीं है। मैं जैसे मर्जी गया हूँ, जहाँ व्हील चेयर नहीं जा सकती थी मुझे लड़के उठा के लेके गए हैं, मैं फिर भी हुजूर की बात करने के लिए गया कि काम है उनके जिक्र से यूं हुआ। काम करना है, किस लिए करना है? कि आखिर एक ना एक दिन मरना है, रसूलुल्लाह के सामने कब्र में हाजिर होना है। अगर हुजूर पूछ ही ले कि मेरे लिए क्या किया, मेरी इज्जत के लिए क्या किया, जब हर तरफ से मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुत्ते मेरे दीन को भौंक रहे थे और मेरे दीन पे हमलावर हो रहे थे, तब तू क्या करता रहा? तो कम अज कम इतना तो बंदा कहने वाला हो, मेरे आका मैं आपके दुश्मनों को डराता रहा, यूं ना समझना कि हम गाफिल हैं। आया 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 आया, देखो देखो कौन आया। मैं आपकी इज्जत का पैगाम देता रहा कि मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को समझें। आइए अल्लाह का कुरान पढ़े, रसूलुल्लाह का फरमान सुने कि जो दीन के ऊपर पहरा देता है फिर अल्लाह ताला उसको अजर क्या अता फरमाता। इजाजत है जी? आप तो माशाल्लाह, आप सुभान अल्लाह। इधर भी हुजूर के गुलाम बहुत सारे बैठे हैं, मैं आपका भी मेहमान हूँ, हाथ उठा के जी। ताजदार खत्म नबूवत खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, मा आताकुम रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें नबी अता करे ले लो, जिससे मना करे मना जाओ। एक मकाम पे फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी में आया। ये आपके और मेरे मालिक ने फरमाया। एक मकाम पे फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुमा। ये मेरे महबूब मोहम्मद और इनकी मैयत में रहने वाले हैं। इनकी निशानी, इनकी पहचान क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये काफिरों पे सख्ती करने वाले हैं, लेकिन रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल है, प्यार से रहने वाले हैं। बस आपको और मुझे और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को जब भी किसी को आज़माना हो, ये आशिक रसूल है कि नहीं है, ये मुसलमान कामिल है कि नहीं है, तो बस ये देख लीजिए कि दीन के दुश्मनों के साथ उसका रवैया कैसा है और मुसलमानों के साथ उसका रवैया कैसा है। अगर दीन के दुश्मनों के आगे सर सर कर रहा हो और मुसलमानों को तू कर रहा हो, तो ऐसा इंसान सब कुछ हो सकता है, रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता। और अगर वो जालिम के आगे सीना तान के खड़ा हो और चलती हुई गोलियों की तड़तड़ाहट में भी कहे, सितमगर इधर हुनर आज़माया तो तीर आज़मा, हम जिगर आज़माए, तो समझ लीजिए ये मोहम्मद अरबी का फकीर आ रहा है।
جو کہتے ہیں مولانا حالات بڑے خراب ہیں، جو کہتے ہیں مولانا حالات کو دیکھ کے چلنا چاہیے، حالات کا دھارا ہمارے موافق ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد بات کرنی چاہیے، تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں حالات کبھی بھی موافق نہیں ہوتے، وقت کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا، ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے، ہمیں ترجیحات دیکھنی پڑتی ہیں کہ جناب ہمارے لیے کیا اہم ہے۔ اگر 50,000 تنخواہ کی نوکری ہو، رات کو 3 بجے بھی کوئی اٹھ کے جاتا ہے، اسے گرمی نہیں لگتی، سردی نہیں لگتی، اسے آپس نہیں ہوتی، وہ سفر کرتا ہے، دن کو جاتا ہے، رات کو جاتا ہے، اور اگر جناب اعلیٰ رسول اللہ کی ناموس کے لیے بلایا جائے تو کہ مولانا حالات کو دیکھنا پڑے گا، اس نے تو ناموس رسالت کے پہرے کو 50,000 نوکری کے برابر بھی اہمیت نہیں دی، اور وہ کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ دو رنگی ہے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتی ہے، بلکہ مومن کی ایک شان ہے، مومن جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ مومن کی ایک شان ہے کہ وہ جو زبان سے کہتا ہے دل میں بھی وہی ہوتا ہے۔ ہزار خوف ہو لیکن، اقبال کہتا ہے ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، ہزار خوف ہو لیکن۔ یہ طے ہے قرآن ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ویسے تو الحمدللہ ہم سنی ہیں، لیکن سیاسی طور پہ ہم بلے کے ساتھ ہیں، تیر کے ساتھ ہیں، نون کے ساتھ ہیں، ڈالفن کے ساتھ ہیں، پتنگ کے ساتھ ہیں، فلاں کے ساتھ ہیں۔ تو بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، کہ سیاسی دل اور ہو اور مذہبی دل اور ہو۔ سیاسی دل نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہو، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہو، پی پی کے ساتھ کھڑا ہو، اور مذہبی دل یہاں آ کے لبیک لبیک کر رہا ہو، یہ نہیں ہوتا۔ جو دل ہے وہ ایک ہی ہے۔ آپ آگے ہیں، آپ آئیں یہاں تشریف لائیں۔ سیاسی اور مذہبی ایک ہی دل ہے، اور یہ دل رسول اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ یہ کیا حالات کسی کے بہتر ہوتے دیکھے اس کے ساتھ، پھر دوسری کسی پارٹی کی بات دیکھی اس کے ساتھ۔ قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ یہ منافق کی علامت ہے جو تذبذب کا شکار ہوتا ہے، نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر آتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک دھڑے کا ہوتا ہے۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اور اگر اقبال کی زبانی کہیں تو اقبال کہتا ہے ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا یا بندہ زمانہ۔ ایک دھڑے کرے، وہ بند کمرے میں بھی وہی اور دنیا کے سامنے بھی وہی۔ بابا جی اللہ رحمہ جب پہلی دفعہ آپ گرفتار ہوئے تو تھانہ کوتوالی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک بڑا بدتمیز قسم کا ڈی ایس پی آیا اور اس نے آ کے کہا تو ہے مولوی جڑا ہے سخت گلاں کرنا ہے تے بڑا جناب پڑھ پڑھ کے جناب ود کے گلاں کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرے بارے میں سنتا رہا ہے، آؤ میں تمہیں ڈائریکٹ بتاتا ہوں کہ میں کیا بات کرتا ہوں۔
اتنی دیر میں بیل بجی تو اس نے کہا مولوی صاحب سے موبائل لے لو. آپ نے کہا یہ میں نے تمہیں نہیں دینا. تو اتنے میں ایک سپاہی کی طرف ڈی ایس پی نے اشارہ کیا. ظاہر ہے کہ ڈی ایس پی کو اپنے پھولوں کا مان ہوتا ہے. اس نے کہا کہ مولوی سے یہ موبائل کھینچ لو. تو آپ نے فرمایا یہ تو نہیں چھین سکتا کیونکہ یہ حلالی ماں کا بیٹا ہے, کسی حرامی کو بھیجو, وہ اگر چھین لے تو الگ بات ہے. اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ سپاہی آگے بڑھتا یوں پیچھے ہو گیا, کہتا سر سوری. تو بعد میں جب حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کر دی, یہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا حلالیوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ حلالی ہے. حلالیوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے غلاموں پہ ظلم ہوتا دیکھ کے خوش نہیں ہوتے, اداس ہوتے ہیں. جو رسول اللہ کی محبت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ جس مرضی وردی میں ہوں, وہ پولیس میں ہوں, وہ فوج میں ہوں, وہ وکیل ہوں, وہ جناب اعلیٰ ڈاکٹر ہوں, سیاستدان ہوں, تاجر ہوں, مزدور ہوں, جو حضور کا غلام ہوتا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے. خیر, ہم اس مرد کلندر کے خادم ہیں اور اس کے کارکن ہیں, اس کے لشکر کے سپاہی ہیں جنہوں نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی حضور کی عزت کا پہرا دیا. جیل میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا ٹائم ہوتا ہے, ٹائم ہی ہوتا ہے جیل میں, اور ہوتا کیا ہے کہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وقت جو ہے ختم نہیں ہوتا. ایسے باتیں ہو رہی ہیں اور کہیں سے بلاز شریف کی آواز آ رہی تھی, ربیع الاول کا مہینہ تھا, تو سپیکر پہ نعتیں شاتیں پڑھی جا رہی تھیں. اب حضرت کی محبت تھی کہ ہماری بے تکی باتیں بھی سن لیتے تھے. تو میں نے کہا حضرت جی آپ کو کتنی دفعہ گزارش کی ہے کہ اپنے علاج کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں. آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جناب تحریک کا نقصان ہو رہا ہے, اب تو سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے, کہ اب جناب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, اتنی پریشانی ہوتی ہے, کبھی پیشی پہ لیٹ ہو جائے تو آپ کی فکر ہوتی ہے, تو آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے, تو نیت ہی کر لیں کم از کم. تو حضرت ہنس پڑے, فرمانے لگے مولانا گل وچ ہو رہے. پھر مجھے انہوں نے وہ واقعہ سنایا, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا حضرت کی زبان سے. فرمانے لگے اس میں بھی میرے مالک کی حکمت ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں, یہ اس کی رضا ہے, اس کی منشا ہے. میں نے کہا جی اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمانے لگے باقی تو رب جانتا ہے, جس مالک نے اس حالت میں پہنچایا ہے. ظاہری طور پہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جس وقت جنگ یرموک پہ صحابہ جانے لگے, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ لبیک 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 یا آج دار ختم نبوت. انہوں نے جب جنگ یرموک پہ صحابہ جانے لگے تو انہیں جاتا ہوا جب محسوس کیا حضرت عبداللہ بن جہش نے, یہ نابینا صحابی تھے, تو یہ کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, میں نے بھی جانا ہے. توجہ ہے جنگ اور نابینا صحابی ضد کر رہے ہیں جی میں نے بھی جانا ہے. تو صحابہ نے کہا جناب آپ نے کیا کرنا ہے جا کے, آپ کو نہ تلوار چلانی آتی, چلو چلا پکڑا بھی دیں تلوار, ڈھال بھی پکڑا دیں, آپ کو کیا پتہ تیر کدھر سے آ رہا ہے, تلوار کدھر سے آ رہی ہے, ایسے مفت میں آپ نے کیا کرنا ہے جا کے. کہنے لگے مجھے لے کے چلو, میں وہ کر سکتا ہوں جو کوئی نہیں کر سکتا. مجھے بولے مجھے حضرت فرمانے لگے کہ بندے کے اندر ایمان کا جذبہ ہو تو اللہ اس سے کام لے لیتا ہے. آپ کچھ کرنے کی جستجو رکھیں کہ مالک مجھ سے کام لے, اپنے آپ کو پیش تو کریں, پھر مالک آپ سے کام لیتا کیسے. فرمانے لگے اور ابھی صحابی کہتے ہیں میں نے جانا ہے, میں وہ کر سکتا ہوں جو کوئی نہیں کر سکتا, مجھے لے کے تو چلو. تو صحابہ نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا کر سکتے ہو آپ. کہنے لگے مجھے لے چلو, یقیناً تم ایک ایسی فوج سے لڑنے جا رہے ہو جو تم سے کئی گنا زیادہ طاقت میں بھی, تعداد میں بھی, وسائل میں بھی زیادہ ہے.
जब तुम देखो कि वो तुम्हें नरगे में ले रही है, जब तुम देखो वो तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, जब तुम देखो उसके हमले तेज हो गए हैं, जब तुम देखो तुम्हारे कदम उखड़ने लग गए हैं, ठहरना मुश्किल हो गया है, तो एक काम करना, मुझे बिठाना डाची के ऊपर, मेरे काम करना, मुझे बिठाना सवारी पे, ऊँटनी पे बिठाना, झंडा दे देना मुझे, क्योंकि उस वक्त अगर किसी आंखों वाले को बिठाया, जिसने देखा कि फौजी आगे बढ़ रही है, हम पीछे हट रहे हैं, तो उसके कदम भी उखड़ जाएंगे, वो भी पीछे हटेगा। मुझे बिठा देना सवारी पे, मुझे ऊँटनी पे बिठाना, बड़ा वाला झंडा मेरे हाथ में पकड़ाना, जो दूर से नजर आता हो कि ये लश्कर इस्लाम का झंडा है, तो मुझे पकड़ाना, फिर मुझे मेरा रुख मेरी सवारी का दुश्मन की तरफ कर देना, फिर मुझे कहना इस तरफ जाना है, तो मैं जाऊंगा। आंखों वाला बंदा दुश्मन को आगे आता देख के दाएं बाएं मुड़ सकता है, ना मेरी आंखें, ना मैंने देखना है कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है, मैंने आगे बढ़ना है। जब मैं आगे बढ़ूंगा, उस झंडे को आगे बढ़ता देख के दुश्मनों के पांव उखड़ जाएंगे, मुसलमान दूर से देखेंगे हमारा लश्कर तो आगे बढ़ रहा है, हम तो फतह के करीब है, मुसलमान हो दलेर हो जाएंगे, मुझे तुमसे बड़ा फायदा, मुझसे तुम्हें बड़ा फायदा पहुंचेगा, तो मुझे लेके तो चलो। वही हुआ जब लेके गए, दुश्मन तेजी से जब हमला करता आगे बढ़ने लगा, लश्कर इस्लाम के कदम उखड़ने वाले थे कि किसी ने कहा अब्दुल्ला बिन जहाश को लाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को लाओ, जनाब आला नबी रहमत सल्लल्लाहु अकबर, हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को लाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को लाया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को जनाब आला जब बिठा दिया जाता है और झंडा उनके हाथ में दे दिया जाता है, तो फिर आप जनाब सफर शुरू फरमाते हैं। हत्ता के लड़ते लड़ते जब लश्कर इस्लाम जनाब देखता है झंडा आगे बढ़ रहा है, दुश्मनों के कदम उखड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते दुश्मनों को धकेल दिया, मुसलमान भी बड़े शहीद हुए, अल्लाह ताला ने फतह नुसरत अता फरमाई। जंग के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा देखो तो सही हमारा अलंबरदार किधर है। हजरत खालिद के हुक्म से जिस वक्त जनाब लाशों में देखा गया, तो लाशों के ढेरों के नीचे सबसे नीचे जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के लाशे को देखा, वो शहीदों के जमीन पे गिरे हुए थे और शहादत के बाद भी झंडा उनके सीने से यूं लगा हुआ था। तो बाबा जी फरमाने लगे मौलाना मैं समझता हूँ जब डी चौक में गोलियां चली, जब डी चौक के अंदर सीधी गोलियां और शैलन हुई, शायद मेरे भी पाँव चल सकते हैं, शायद मैं भी उस वक्त चल फिर सकता, मुमकिन है मैं भी दाएं बाएं हो जाता। जब फैजाबाद में गोलियां चली या फैजाबाद में शैलन हुई, हो सकता है मैं भी दाएं बाएं हो जाता, लेकिन ये मालिक चाहते थे चाहे सीधी गोलियां चले, चाहे शैलन हो जाए, चाहे मौत सामने नजर आए, हमारे हबीब का नौकर व्हील चेयर पे बैठ के यही कहता रहे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, ऐ काश कोई उनको समझने की कोशिश करता, ऐ काश कोई उनके शबारोज तन्हाई और उनकी महफिल को देखता। कभी हमने नहीं सुना कि आप इसलिए परेशान हो कि रोटी रोजी का क्या बनेगा, कभी हमने नहीं सुना कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कभी हमने नहीं सोचा कि आपने किसी कारोबार के मामले में परेशानी हो, या जनाब फिक्र की हो, या जनाब आला किसी अंदेशे में मुब्तला हुए हो कि कोई कारोबार ही शुरू किया जाए, कोई बिजनेस किया जाए। जब भी बैठे तन्हाई
تنہائی میں صبح دوپہر شام حضور کی بات ہو رہی ہے، محفل میں حضور کی بات ہو رہی ہے، تنہائی میں حضور کی بات ہو رہی ہے۔ اقبال کی زبان میں کہوں یہ کون غزل خواں ہے، پرسوز و نشاط دے، یہ کون غزل خواں ہے، پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنون آمیز۔ اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا ہے جس کے گریباں میں ہنگامہ روستہ خیز ہے، جس کے گریباں میں ہنگامہ روستہ خیز۔ جب بھی بیٹھے ہیں حضور کی بات سنیو، تنہائی میں بیٹھے محفل میں بیٹھے رسول اللہ کی بات سنیو، وہ ایسا مرد کلندر بڑے سے بڑے عہدے والا بھی اس کے سامنے آیا تو بات ایسے کی جیسے بات کرنے کا حق ہوتا۔ اب میں کراچی میں آیا ہوں تو صرف محسن کراچی نہیں، محسن پاکستان کی بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جس کے ہاتھ میرے بابا جی نے خود چومے۔ بابا جی فرمانے لگے جب میں ریمانڈ حضرت کے ساتھ 20 دن کے ریمانڈ کے بعد جیل میں بیٹھا تو بات چل رہی تھی، اس سے پہلے میں 40 دن تھا اڈیالہ میں اسلام آباد میں، تو مجھے فرمانے لگے کوئی تمہارے پاس بھی آیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں 2 بندے آئے تھے اور وہ فلاں فلاں بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کے پاس بھی آئے تھے؟ کہتے ہاں وہ اس حلیے والے۔ میں نے کہا جی بالکل۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ مجھے آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ آپ کے سارے شاگردوں کے پاس، باقی سارے ذمہ داروں کے پاس گئے، ہم نے پوچھا کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی سے پوچھیں، جو وہ کہیں گے تو ہم کر لیں گے، تو آپ بتائیں اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ تو آپ اتنے جذبات میں اور یہ شدت پسندی، جذباتیت اور فلاں فلاں فلاں، اس کو چھوڑ کے آپ کوئی سائنس ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دیں، ملک کو آگے لے کے چلنے کی بات کریں، کوئی تعلیم کے میدان میں، کوئی صحت کے میدان میں فلاں فلاں اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا نا۔ تو بابا جی فرمانے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ تم نا رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہو، اور تم نے سمجھا ہے کہ تیرے آگے کوئی ایسا مولوی بیٹھا ہے کہ تو نے جو کہنا ہے وہ چپ کر کے سنتا رہے گا۔ ایک بات سن، بات کر میرے سامنے، کیا بات کر رہا ہے؟ کہنے لگا جی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور کام کریں ملک کی بہتری کے لیے۔ تو بابا جی فرمانے لگے میں نے اس کو کہا باقی خاموش ہو، زیادہ لمبی باتیں میں تجھ سے نہیں کرنا چاہتا، مجھے صرف اتنا بتا کہ پاکستان کا سب سے بڑا سائنسدان، ملک کو ایٹمی قوت بنانے والا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اس کو دنیا کے سامنے چور اور مجرم اور وطن کے راز بیچنے والا، یہ ہم نے بنا کے پیش کیا ہے کہ تم نے بنا کے پیش کیا؟ ہم نے تو اس کے ہاتھ چومے ہیں۔ کسی مولوی نے اس کو غدار وطن کہا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بات کرو، ہم کہتے ہیں۔ کسی اس حلیے والے نے اس کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو بتاؤ۔ جس نے تمہیں غوری دیا، ابدالی دیا، شاہین دیا، حتف دیا، یہ ساری چیزیں بنا کے دینے والا، تم نے اس کو دنیا کے سامنے مجرم بنا کے ڈکلیئر کیا۔ اب تم حب الوطنی کے آ کے ہمیں لیکچر دیتے ہو، جا کسی اور سے بات کرنا۔ اور فرمانے لگے میں نے اس سے ایک بات کی کہ کیا تیرے پاس مینڈیٹ ہے، تیرے پاس اختیار ہے کہ تو فیصلہ کر سکے؟ کہنے لگا جی فیصلہ تو سر نے کرنا ہے، بڑے صاحبوں نے کرنا ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے اس کو کہا اٹھ جا اس کو بھیج جس کے پاس اختیار ہو، فضول بندوں سے میں بات نہیں کرتا۔ یہ حضرت کی شان تھی، یہ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ میں کہوں کہ جی میں بڑا دلیر ہوں، میں بالکل دلیر نہیں ہوں۔ میں کہوں کہ جناب اعلیٰ میں وہ بات کر سکتا ہوں جو بابا جی علیہ الرحمہ کر سکتے تھے، تو یہ بات نہیں، یہ انہی کی زبان سے جچتی تھی۔
کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے خاص اشخاص جو ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، وہ چنے جاتے ہیں، اور بابا جی ان ہستیوں میں سے تھے کہ جن کے سامنے ایک سپاہی آیا ہے، اس سے لے کے کسی بڑے ادارے کے ڈی جی تک جب بھی بات کی ہے تو بابا جی نے ایسے کی ہے جیسے بات کرنے کا حق ہوتا۔ آپ کے پاس جب پچھلی نواز شریف کی گورنمنٹ میں مسجدوں کے سپیکر اتارے جا رہے تھے تو آپ کی مسجد کے سپیکر اتار کے جب لے گیا یہ تھانہ نواں کوٹ کا ایس ایچ او، تو آپ تشریف لائے اپنے شاگردوں کو لے کے تھانے کے سامنے کے مسجد کے سپیکر واپس کر دوبارہ لگانے، تو پہلے اس نے چون چان کی تو آپ نے فرمایا پھر مجھے گرفتار کرو، میں ابھی جیل میں رہوں گا ورنہ تمہیں سپیکر لگانے پڑیں گے، یہ تیرے باپ کے نہیں ہیں، یہ خدا کے گھر کے ہیں۔ تو سپیکر خیر لگ گئے، تو بعد میں وہ کہنے لگا حضرت صاحب آپ جمعے والے دن اوپر کے سپیکر کھول کے تقریر کرتے ہیں تو ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، تو یہ جو پھول ہے نا تو ان کی مجبوری ہے، ہمیں اوپر جواب دینا پڑتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا تمہیں اپنے پھولوں کی مجبوری ہے، ہمیں اپنے پھول کی مجبوری ہے۔ زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ توجہ بھی فرمان لگے یار تمہیں اپنے پھولوں کی مجبوری ہے، ہمیں بھی کوئی پھول کسی نے دیا ہے نا، ہمیں بھی اس کی کوئی مجبوری ہے کہ نہیں، لہذا جو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کرو، جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بابا جی اس پاکستان میں رسول اللہ کا نظام دیکھنا چاہتے تھے، اب بھی ان کی مبارک روح ہم سے یہی تقاضا کر رہی ہے کہ آپ نے اس پاکستان میں رسول اللہ کا نظام لانا ہے، بالکل لانا ہے۔ دیکھیں جی یہ کہنا میں سید ہوں، میں شاہ ہوں، میں پیر ہوں، میں مولوی ہوں، میں ممبر مصطفیٰ کا وارث ہوں، میں رسول اللہ کے مصلی کا وارث ہوں، آپ سب کچھ ہیں، لیکن آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے یہ دیکھیں گے تو فیصلہ ہوگا نا جی۔ میں پچھلے جلسے میں بات ادھوری چھوڑ کے آیا، ہمارے ملتان کے ایک ایم این اے ہیں ملک اظہر سندیلہ صاحب، وہ ایک کلخانی پہ اکٹھے ہوئے، یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں رہے ہیں، تو وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ملتان میں، تو بات کرتے کرتے اس نے بڑی کمال بات کی، ہمارا تحریک کا وہ ایم این اے کا امیدوار ہے، اس نے کہا شاہ صاحب آپ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے نانے کی عزت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم جیسے پیروں اور شاہوں سے تو بلاول 1000 درجے بہتر ہے، کم از کم وہ جیسے بولتا ہے اس کی بولنے، اس کے چلنے، اس کے انداز پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جیسا بھی ہے وہ اپنے نانے کا جھنڈا لے کے تو چل رہا ہے، بلاول اپنے نانے کا جھنڈا لے کے چل رہا ہو اور تو سید ہو کے اپنے نانے کا جھنڈا اٹھانے کو تیار ہو، تو سید ہو کے اپنے نانے کا جھنڈا اٹھاتے شرماتا ہے، وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ اپنے نانے کی وجہ سے لگا رہا ہو اور تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نعرہ نہ لگائے، کہلائے بھی سید، کہلائے بھی شاہ، کہلائے بھی اپنے آپ کو خون رسول، تو یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ عاشق رسول، آل رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاہے تخت پہ بیٹھا ہو چاہے فرش پہ بیٹھا ہو، بات وہ رسول اللہ کے دین کی کرے، پھر ہی بات بنتی ہے، ورنہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہ میں فلاں ہوں اور پدر من سلطان بود، فلاں بود، یہ باتیں ہمیں نہ سناؤ، بلکہ اقبال کی زبانی کہوں، اجازت ہے؟ اقبال فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ ہمارے نزدیک یہ سید عزت والے ہیں جو اپنے نانے کے دین کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو، ہمارے نزدیک یہ سید عزت والے ہیں جو کہتے ہیں آیا آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، ہمارے نزدیک وہ سید عزت والا ہے جو کہتا ہے یاد رکھنا
بلہ تیر نون نہیں رہنا، میرے آقا کے قانون میں سدا رہنا، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام ہو نشان پنجتن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت۔ یہ کیا بات ہے کہ سید کی غیرت زرداری کے لیے بیدار ہو اور رسول اللہ کے لیے بیدار نہ ہو؟ یہ کیسی غیرت کہ سید کی غیرت عمران کے لیے بیدار ہو، الطاف کے لیے بیدار ہو، عمران کے لیے بیدار ہو، نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول کے لیے بیدار ہو اور رسول اللہ کے لیے بیدار نہ ہو؟ یہ کیسی سیادت ہے؟ ہمیں بھی بتا دیجئے۔ ہمارے نزدیک غیرت اسی چیز کا نام ہے جو رسول اللہ کی عزت کے لیے بیدار ہو۔ زیادہ دور نہ جائیے، یہ کل کی بات ہے، ایک کانسٹیبل، یارا کانسٹیبل تو گلی میں کھڑا ہو کوئی اس کو عزت سے سلام نہیں کرتا، حالانکہ یہ بری بات ہے، کیونکہ مومن کے نزدیک کوئی بھی ہو، چاہے وہ بڑے عہدے والا ہو، چھوٹے عہدے والا ہو، اس کو برابر اہمیت دے کے سلام کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، ایک مقام پہ فرمایا جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اسے سلام کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں چھوٹے سپاہی کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، لیکن ہو کانسٹیبل اور رسول اللہ کی ناموس پہ دے پہرا، آج تک غازی ممتاز کو سلام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو؟ اور ہو گورنر، اور جب رسول اللہ کی عزت اور تحفظ کے قانون کے خلاف زبان درازی کرے، اور جب وہ مردار ہو گولیوں سے، 27 گولیوں سے اس کا چہرہ اس قدر بگڑے کہ دیکھنے کے قابل بھی نہ رہے، تو پورے لاہور کیا پورے پاکستان میں سے کوئی مولوی اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اوقاف والے مولوی بھی کہتے ہیں کہ سر سوری ہم یہ نہیں کر سکتے، تو کسی کے جنازے پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملتا، اور کسی کے جنازے میں جگہ نہیں ملتی، اور میلوں میل سڑکوں پہ حضور کے غلام ہوتے ہیں، 60 لاکھ کا جنازہ ہوتا ہے، پنڈی کی سڑکیں کم پڑ جاتی ہیں، محمد عربی کے غلاموں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، لیاقت باغ چھلک جاتا ہے، رسول اللہ کے غلام اس سے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں غازی تیرے جان نثار، جب تک سورج چاند رہے گا جرت و بہادری۔ یہ ساری چیزیں یہ بتلا رہی ہیں کہ بابا جی علیہ رحمہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ کوئی ڈی پی او، ڈی سی او، کوئی آر پی او، کوئی جناب اعلیٰ ڈی آئی جی، کوئی آئی جی، کوئی چیف جسٹس، کوئی آرمی چیف، کوئی ڈی جی آئی ایس آئی، کوئی بڑے سے بڑا عہدے والا اگر ناموس رسالت پہ پہرا نہیں دے گا تو وہ مت سمجھے کہ یہ میری وجہ سے سارا کچھ باقی ہے، مالک کام لینے پہ آئے گا تو ایک کانسٹیبل سے کام لے لے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا چودھریوں کا، راجوں، گجروں، جٹوں، ملکوں، خانوں کا، کوئی بڑے سے بڑے میمن مہاجروں کا، کوئی بڑے سے بڑے ارائیوں، سندھیوں، پنجابیوں، کشمیریوں کا، کوئی بڑے سے بڑے سردار کا بیٹا یہ نہ سمجھے میں ناموس رسالت پہ پہرا نہیں دوں گا تو پہرا نہیں ہوگا، مالک کی مرضی ہو تو ترخانوں کے علم و دین سے کام لے لے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ وہ تو چلو پھر یار انسان تھا، اس کی مرضی ہو تو وہ منگولوں کے کتے سے بھی کام لے لیتا ہے، اس کی مرضی ہو تو وہ شب ہجرت کبوتری کے 2 انڈوں اور بکری کے جالے سے کام لے لیتا ہے۔ تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلے تیر نون پتنگوں کے نعرے پہ نہیں لگایا، تمہیں اللہ نے اپنے حبیب کے نعروں پہ لگایا ہے۔ تم جدھر بھی جاتے ہو کہتے جاتے ہو آیا آیا، کہتے جاتے ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آخری شعر، بات میری ختم ہے، یہ عہد کیجئے جب تک جئیں گے حضور کے دین کے محافظ رہیں گے انشاءاللہ۔
اور 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन में अपनी पर्ची हुजूर के दीन को देनी है इंशाअल्लाह। ये सामने कुंडे वाली क्रेन आपके सामने झंडों के ऊपर भी लगी हुई है। आपने क्रेन पे मोहर लगानी है और कहना या रसूल अल्लाह, मौलवियों ने कहा था कि वोट की पर्ची रसूलुल्लाह के लिए देनी है, तो पर्ची की क्या हैसियत है हुजूर, हमारी तो गर्दन भी आपके लिए हाजिर। हुजूर हमारा तो सब कुछ आपके लिए हाजिर है, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। बस जनाब आला, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि 15 तारीख को रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकल के सुबह सुबह जनाब आला आपने खुद भी अपने दोस्तों को भी लेके नाश्ता करके निकलना है। आके आपने करेन पे मोहर लगा के मदीना शरीफ की जानिब रुख करके दरूद पाक पढ़ के कहना मेरे आका इस पर्ची की क्या हैसियत करूं तेरे नाम पे जा फिदा लबसे तो जहां नहीं जी भरा करूं क्या करो जहां नहीं करूं तेरे नाम पे जान फिदा ताजदार खत्म नबूवत। आपसे यही गुजारिश, आप सब ने हुजूर के दीन का मुहाफिज रहना है। और कैमाड़ी वालों ने जिस अंदाज से मेरे जैसे तहरीक कदरा से कारकुन को इज्जत दी है, मैं यही कहता हूँ इसका सिला तो आपको मेरे मालिक ने देना है और वही बेहतरीन जजा देने वाला है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आपकी नस्लें भी और हमारी नस्लें भी फख्र करेंगी इंशाअल्लाह कि हम उस बाबा जी के साथ खड़े हुए थे जिसने व्हील चेयर पे बैठ के भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि यही कहते गए कि हमसे टकराने वालों बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। हाथ उठा के सब अपनी हाजिरी पेश कर दीजिए। बस रसूलुल्लाह का दीने सब फना हो जाएंगे, काफी वलैके अशर तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने ठीक हो गया। ताजदार खत्म नबूवत